بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی ہم جا رہے ہیں آج دیکھنے کے لیے کہ ہمارا تھوم جو ہے گارلک یہ ہے جیون کیسا ہے۔ تو اس سے پہلے گزرتے وقت یہ ذرا شہد کی مکھیوں کو بھی دیکھتے چلیں، کام کر رہی ہیں، باغم باغ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھیں۔ تو یہ ساتھ میں ہمارے یہ آم کا درخت ہے، تو اس دفعہ ماشاءاللہ اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ بھور آئے ہوئے ہیں پھول اس کے۔ تو یہ ایک سال کم ہوتے ہیں اور ایک سال زیادہ، تو اللہ کرے اگر اولے نہ پڑیں تو یہ بچ جائیں گے۔ جی ناظرین، تو یہ ہمارا جو سٹارٹ ہم نے ادھر سے لیا تھا تو ماشاءاللہ بہت ہی بہتر ہے، دکھنے میں تو بہت بہتر ہے، لیکن اب اندر والی صورتحال کا مجھے پتہ نہیں ہے اس کا کیا ہے۔ تو یہ پہلے بھی پچھلی دفعہ یا بھی اس کے اوپر وہ نکل رہے ہیں موٹے موٹے، تو پچھلی دفعہ بھی یہ جو ہے نا یہ ان کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو گیا تھا۔ تو اب انشاءاللہ ان کو ہم نے تلف کرنا ہے، جو یہ موٹی ٹہنیاں وہ نکل رہی ہیں اوپر۔ جی ناظرین، تو آپ دیکھیں ذرا یہ جو ہے یہ ہمارا گارلک ہے جیون، ماشاءاللہ بہت ہی صحت مند اور بہت اچھا ہے۔ لیکن اس میں جس چیز نے ہمیں پچھلی بار نقصان دیا تھا وہ یہ ہے، یہ اس کی شاخ جو نکلتی ہے اور یہ سارا رس یہ چوس لیتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہو کے تو وہ پھر اس کی جو نیچے گنڈا ہے وہ موٹا نہیں ہوتا۔ تو آج ہم اس کا انشاءاللہ علاج کریں گے، چونکہ پچھلی دفعہ ہم نے نقصان اٹھایا تھا تو اس کا فائدہ، تو اس کا گنڈا بھی دیکھتے ہیں کتنا بڑا ہے، کیا صورتحال ہے اس کی۔ یہ ناظرین اس کا نیچے سے ذرا سائڈاں کرو، اس کا دیکھیں ذرا گنڈا اس کا بھی اتنا موٹا نہیں ہوا۔ اب یہ اس کو رس چاہیے، اس کو جو اس کی جڑوں میں جائے، تو یہ رس سارا اوپر چلا جاتا ہے، تو پھر یہ تو اس کو کہاں سے توڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور دیکھو ایسے دیکھو، اور منڈی توڑو جتنا ٹوٹا ہے، ہاں کچھ ٹوٹی سکتا وہ اگلے توڑو تو یہ دیکھیں ناظرین، رس سے بھی بھرا ہوا ہے، پانی سے بھی بھرا ہوا ہے، سارا رس یہ کھینچ رہا ہے اس کو اوپر، اور اس کا آج ہم انشاءاللہ صفایا کریں گے۔ ایک اور ہمیں ٹیکنیک ملی ہے تو اس کا بھی وہ میں آپ کو دکھاتا چلوں گا۔ پہلے اس کی ذرا اس کٹنے جاؤ سا ڈالنے کو، ہاں جس طرح پنوں سے کچھ پن صحیح ہے یہ ٹھیک۔ اتنا موٹا نویں نکلنا سی کرنا ایسے بھی آئیں منڈو پر۔ اس کا ناظرین مجھے اس کا صحیح مجھے نہیں پتہ کہ آیا اس کو کہاں سے کاٹنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے، لیکن اصل چیز یہی ہے جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو چلیں ہم تجربہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک اور بات مجھے جو انٹرنیٹ سے معلوم ہوئی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں گا، اور اس پہ اس دفعہ انشاءاللہ ہم اس کا تجربہ بھی کریں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے ہم یہ کر لیں اس کا، یہ دیکھیں یہ اس کی ساری، یہ پچھلی دفعہ یہ اتنا زیادہ بڑے ہو گئے، وہ میں نے آپ کو وہ ایک ویڈیو میں دکھایا تھا، اور اس کی وجہ سے ہو کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا اور میں معلومات بھی نہیں کر سکا، تو میں نے سمجھا یہ اس کا بیج ہے، اس کو تو چھیڑنا نہیں چاہیے، لیکن وہ اس کی وجہ سے ہو کے تو سارا جو رس اس نے چوس لیا، اور وہ جناب گنڈا ہمارا موٹا ہی نہیں ہوا، تو بڑا افسوس ہوا۔ لیکن وہ بہت تھوڑا تھا، وہ لہسن تھوڑا تھا، 7 کلو ہم نے لگایا تھا،
تو اس کا پھر ہمیں وہ جو ہے نا اتنا چلے بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن اس دفعہ تو میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد کہ کتنا لگایا ہے۔ ماشاءاللہ بہت لگایا ہے، بالکل 100% آرگینک ہے۔ اس میں کھاد بکریوں والی اور بھینسوں والی وہ ملا جلا کے پہلے تو وہ ڈالی بھینس والی گوبر جو ہے، اور پھر بکریوں والی، اور رزلٹ آپ دیکھیں ناظرین اس کا، اور آرگینک 100% آرگینک ہے۔ تو اس کا دونوں لحاظ سے جو ہے نا وہ بہتر ہے، اس لیے کہ اخراجات میں کمی آتی ہے، اور دوسرا جو ہے بیماریوں سے پاک ہے۔ تو تیسری جو اصل وجہ ہے، یہ ویسے تو بہت لوگ لگا رہے ہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ باقی لوگ جو ہے وہ ان کا لیسن ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم نے جو منگوایا ہے یہ اس کا بیج جو ہے یہ NRSP والے جو جنہوں نے یہ ایجاد کیا تھا چک شہزاد والے، انہی کی ایک ٹیم جو ہے انہوں نے الگ سے لگایا ہوا تھا، تو ہم نے ان سے منگوایا۔ تو یہ سراج سے ہمیں ملا تھا بیج، تو وہ سارا ہم نے وہ لگایا ہوا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی آپ کو یہ G1 ہی ہے، اور اس کا انشاءاللہ بیج کے لیے جن صاحبان کو چاہیے ہوگا تو وہ بھی ہم سے رابطہ کریں، تو ابھی نہیں، جب وہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم ان کو بالکل 100% صحیح۔ ورنہ تو یہ ہوا کہ اس دفعہ مارکیٹ میں جو آ گیا وہ چائنا والا دوسرے کئی قسم کے تھوم ہیں جو سائز میں بڑے ہوتے ہیں، تو لوگوں نے اس کو G1 کر کے تو بیچنا شروع کر دیا، 400 روپے کے جی یا 600 روپیہ کے جی، اور اس طرح۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا ریٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوگا اس دفعہ، انشاءاللہ ریٹ کم ہوگا، تو لیکن کم از کم اتنا ہوگا کہ یہ جو چیز ہے وہ اصلی ہوگی۔ چلیں، یہ ساتھ ساتھ اس میں صفائی بھی ہم کر رہے ہیں، تو اس میں بھی کافی حد تک ایک وہ جو ویڈ ہے، بانگ ہے، وہ بھی نکل آئی ہے، یہ جو ہے نا یہ۔ تو اب اس کا جو ہے اس کو بھی ہم نکال رہے ہیں، تو وہ جو اس کو استعمال کرتے ہیں سگریٹ میں، تو وہ بیچارے کوئی ناراض ہی نہ ہوں، تو لیکن پھر کیا کریں، ان کے لیے اور بہت ہے۔ ادھر آگے پیچھے جو کٹھے نالوں میں کافی پڑی ہوئی ہے، وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ ایک بندہ مجھے مل گیا تھا، میں نے کہا آپ یہ بناتے کیسے ہو؟ تو وہ پھر وہ آ گیا اس وقت، اس نے، یا ابھی تو یہ کچی ہے، اس وقت تو ٹھیک تھی تیار، اس نے پھر وہ سارا طریقہ بتایا، تو ویڈیو میں نے بنائی، لیکن وہ ہم چڑھا نہیں سکتے ویڈیو، چونکہ اس سے غلط تاثر پیدا ہوگا، جن کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ چلے گا۔ تو ایک اور چیز میں نے سنی تھی کہ اس کا وہ ایک اور وہ بناتے ہیں، اس کا شربت جاؤ، اسی کیا ہے جی، اس کا اس میں وہ بادام پستے پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے تو وہ بھنگ کا بناتے ہیں، وہ اس کو رگڑا دے کے، اس کا کچھ بڑا اچھا سا نام ہے، وہ مجھے نام پتہ نہیں ہے، یاد نہیں ہے، تو وہ بڑا کہتے ہیں کہ جس کو بہت سخت گرمی ہو، جس کو پتہ نہیں کیا بیماری ہو، تو وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ بڑی مفید، وہ چیز مفید ہوتی ہے۔ وقتی وہ پی کے تو بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں تو، لیکن ایک چیز مجھے یہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں، پتہ نہیں آپ میری بات سے اتفاق کریں گے یا نہیں، یہ آپ اگر غور کریں تو یہ جو بھانگ وغیرہ پیتے ہیں، 400 ان کو ملتی نہیں ہے، یہی کچھ آگے پیچھے کرتے ہیں جو ہمارے دیسی لوگ ہیں بالکل ہی۔ تو آپ اگر غور کریں تو ان میں سے میں نے کبھی بھی کوئی بیمار بندہ نہیں دیکھا، یہ بیمار ہوتے ہی نہیں ہیں، اور سخت جان ہوتے ہیں، اور جو کام جس کام پہ بھی آپ ان کو لگائیں گے، مزدوری کر رہے ہیں اگر، تو وہ کام اتنا اچھا کریں گے کہ اتنا دوسرا بندہ نہیں کر سکتا، پوری ذمہ داری سے۔ اور پھر تیسری جو ان میں سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے، ان کی زبان بڑی اچھی ہے، بڑی تمیز سے بابا جی اور باوے ہو کیسے ہیں، یعنی بڑے اچھے انداز سے بات کرتے ہیں۔ تو میں کوئی اس کو نہیں کہتا کہ یہ چیز اچھی ہے یا نہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ اس سے ایک تو یہ لوگ بیمار نہیں ہوتے، اور دوسرا ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، تو اللہ پاک ان کو اس مشکل سے بھی آسانی فرمائیں تاکہ یہ چھوڑ دیں۔ لیکن چلیں، ایسے بات نکل آئی، یہ سامنے آئی، تو یہ بہت ساری آپ کو پتہ ہے کہ یہ میڈیسن میں استعمال ہوتی ہے، اور وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس سے، تو وہ تو جس طرح کوئی ہمارے ہاں کہتے تھے کہ اس کو آپ
اس کا تیار کریں، باقاعدہ فارم لگائیں. وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن وہ میڈیسن کے لیے. تو چلیں وہ بھی بعد میں ہم دیکھیں گے، اس پہ بھی کوئی بات کریں گے. تو فی الحال چونکہ لیسن کی بات ہے اور پچھلی دفعہ نقصان اٹھا لیا تھا تو اب بار بار اٹھانا یہ اب اس دفعہ تو برداشت ہی نہیں ہم کر سکتے، چونکہ ہم نے بیج ماشاءاللہ بہت زیادہ لگایا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ رہے گا اور اس کا گنڈا بھی بہت موٹا ہوگا، اور یہ انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے. یہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا ماشاءاللہ. تو ابھی ہمارا جو نیکسٹ پروگرام ہوگا وہ تھوڑا سا، چونکہ بارشوں کا یہ سیزن تھوڑا ختم ہو جائے تو اس کو پھر اوپر سے ہم اس کی جڑیں ننگی کریں گے. یہ بہت زیادہ نیچے آئی ہوئی ہیں، گنڈے کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. یہ گنڈی بن رہی ہے ابھی، لیکن ابھی موٹی نہیں ہوئی. تو اب اس کے بعد ٹائم ہے موٹے ہونے کا، تو صحیح وقت پہ پکڑا گیا ہے معاملہ. تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے بہتر ہوگا. یہ جی یہ دوسرا دیسی لگا ہوا ہے. آج کل چونکہ پھر بارشوں کا سیزن تھا تو اس میں گند بہت پڑا ہوا ہے. تو اس کی اب ہم انشاءاللہ صفائی وغیرہ بھی کریں گے. یہ پیچھے کوئی پوسٹ وہ سیلڈ لگا ہوا ہے اور یہ پوسٹ پڑا ہوا لگا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ادھر، پتہ نہیں کہیں کسی نے پھینک دیے دانے اس کے کچھ تو تو کچھ یہ لگ گئے. اصولاً یہ غیر قانونی ہے، ہمیں اس کو نہیں لگانا ہے. تو یہ دیسی ہے تو اس کی بھی گوڑی چھوڑی تو ہوئی ہے. تو اب یہ آگے ہم دیکھتے ہیں. یہ جناب یہ ہمارا باقی یہ جیون ہے. یہ اس میں بھی یہ نکل رہی ہیں شاخیں، یہ جو ہے لیکن اس کا یہ اتنا صحت مند نہیں ہے، پھر بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت بہتر ہے. ادھر میرے خیال میں ہیل وغیرہ بہت زیادہ، اس میں بھی بلکہ سب میں یہ شاخیں نکل رہی ہیں. تو یہ بڑے صحیح وقت پہ ہم نے دیکھا اس میں. تو یہ اس کو انشاءاللہ ہم اس کی صفائیاں شروع کر رہے ہیں. اس کی یہ شاخیں ان کو بھی توڑ رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں ناظرین کہ یہ پورا ڈوگا جو ہے یہ فل ہم نے یہ لگایا ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ کے فضل سے اس دفعہ اس کو یہ ہمارا رزلٹ بہت اچھا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم جڑے بھی رہیں گے، آپ کو بھی دکھاتے رہیں گے، اور اس کو ایک اور وہ تجربہ بھی کریں گے. وہ بھی ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہ کیا میں نے دیکھا اور مجھے اچھا لگا. چونکہ جس طرح ہمارا دین ہے کہ یہ آپ اس پہ آپ جو کام آپ کے جو دل کو لگے اچھا اور جس سے فائدہ بھی پہنچے، اور وہ یعنی دین ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مشکلات میں ڈال دے یا کچھ، بڑا ہی اچھا ہے. لیکن چلیں اس کے بارے میں پھر بات ہوگی. لیکن مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے، بہتر جو میرا دماغ مانتا ہے کہ یہ بہتر ہو سکتی ہے، تو پھر وہ میں کر گزرتا ہوں. تو یہ بھی مجھے جو یہ طریقہ ہے یہ اچھا لگا، تو میں ابھی تھوڑی دیر میں یہ بتانے لگا ہوں آپ کو. جی ناظرین، تو یہ جو چیز ہم نے دیکھی وہ یہ کہ پہلے ان کو اکٹھا کریں، اس کو گول کریں، خوب رسی بناؤ صحیح. یہ اب اس کو اوپر سے گانٹ مار دیں. یہ ایک نیا تجربہ میں نے دیکھا ہے، میں نے انٹرنیٹ پہ ہی دیکھا تھا. وہ جناب اس کو کر رہے ہیں، یہ لگ گیا. اب جو ہے اس کی صورت حال اگر آپ دیکھیں تو
اس کا جو اس وقت راس ہے یہ جا رہا ہے صرف یہ اس کے پتوں میں. تو اگر آپ اس کو اسی طرح باندھ دیں گے اکٹھا کر کے اور پھر اس کا راس جو ہے نا یہ ادھر ہی رک جائے گا. راس اوپر جانا رک جائے گا تو اس کے جڑوں میں رہے گا, تو اس کی جو ہے یہ اس کا گنڈا جو ہے یہ موٹا ہوگا. یہ سینس بھی دماغ بھی مان رہا ہے اس بات کو کہ ایسا ممکن ہے. تو پھر یہ ہے کہ ہمیں ایسا کرنے میں کیا پرابلم ہے, ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں اس دفعہ, ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں جن کو باندھیں گے, اور جن کو جو نہیں بندھے ہوئے ان کو بھی دیکھ لیں گے جو دور دور ہیں. تو یہ میں کوشش کروں گا کہ یہ زیادہ سے زیادہ باندھ کے دیکھیں گے. یہ دیکھیں ناظرین, آسان سا نسخہ ہے ایک ساتھ کر کے. تو یہ آپ اس کو لپیٹ کے اس کی گانٹھ لگا لیں. تو یہ اب ہو گیا. یہ اب مجھے پورا یقین ہے ابھی اس میں میرے خیال میں 1.5-2 ماہ رہتے ہیں یہ اس کو برداشت کرنے میں, اس کو نکالنے میں. تو اس وقت تک 2 ماہ میں یہ جو پورا زور ہے اس کا وہ اس کی بڑھوتری پہ ہی ہوگا. تو یہ بڑھوتری پھر ہمیں تو ضرورت نہیں ہے, تو اس کو ہم پھر گنڈے میں لیں گے. لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا کریں, اس لیے کہ یہ میں خود تجربہ کر رہا ہوں. تو اگر یہ کامیاب رہا میں آپ کو دکھاؤں گا, ان کو بھی دکھاؤں گا اور جو دوسرے والے ہیں گنڈے ان کو بھی دکھاؤں گا. تو اگر تو یہ بہتر ہوا تو ناظرین یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. تھوڑا ننگا کروں اندر دیکھنا چاہیے. تو ان کی یہ دیکھتے ہیں یہ اس کی گانٹھ ہے, بہت گہرا ہے. اس کو ہم کوشش کریں گے کہ گوڈی کر کے, بس ٹھیک ہے دوسرا بھی, تو گوڈی کر کے ہم پھر دیکھیں گے کہ اس کی مٹی کام کرنی ہے. اتنی مٹی چڑھانی نہیں ہے اس کے اوپر, بس تاکہ تھوڑا سا گنڈا یہ سامنے نظر آتا رہے, تو وہ پھر پورا زور اس پہ لگے گا. یہ بہت گہرائی میں ہے, لیکن چلیں یہ ساتھ میں بر وقت سارا کام ہی انشاءاللہ ساتھ میں ہو جائے گا. تو یہ کوشش کریں گے کہ یہ اسی طرح ہم ان کو گانٹھیں لگاتے جائیں اور اس کو صاف کر کے اوپر سے اس کا وہ بیج والا جو ہے تنا وہ توڑ کے تو باقی کو گانٹھ لگانی ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم اس دفعہ تجربہ کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی ایک کامیاب تجربہ ہوگا. نہیں اس طرح نہیں, ہاں تو ڈوڈا تو نہیں بس جتنا نکلا اتنا پڑھنا ضرورت ہے اسی کرنے میں. یہ بھی ان کا نکل رہا ہے ڈوڈا سا, یہ اس کی جو بیج والا ہے. یہ ناظرین اس کا جو ہے بہت, اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو گاند ہے یہ گرینری ہے, یہ باقی چیزیں نکل رہی ہیں. تو پتہ نہیں اکثر کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت برکت ہوتی ہے. تو واقعی کتنی برکت آپ دیکھیں کہ جس چیز کو ہم رکھ رہے ہیں وہ ادھر ہی رکا ہوا ہے اور یہ کتنا بڑھ رہا ہے. تو یہ چل ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں, صفائی کریں. یہ ماشاءاللہ یہ بھی کافی اچھی پوزیشن میں ہے اس دفعہ لگ رہا ہے. یہ بیڈ پہ لگا ہوا ہے تو ہے تو کافی بہتر ہے. تو اس کی ہم صفائی بھی کرتے ہیں, تو ساتھ ساتھ اس کی اوپر سے ہم گانٹھ بھی مارتے ہیں, باندھتے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کرے یہ انشاءاللہ یہ تجربہ ہمارا کامیاب ہوگا. تو نیکسٹ ہم پھر یہ اسی وقت پہ اسی طرح کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں اجازت چاہوں گا. تو اس ولاگ کے لیے اللہ حافظ, انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی.